یہ پرسرار کہانی ایک نوجوان علی کی ہے جو محنتی اور شریف انسان تھا، نماز کا پابند، اپنے والدین کا خدمت گزار، اپنے قول و فعل کا پابند، دوسروں کا مددگار، اپنے رب کا شکر گزار اور اپنے رب پر یقین کامل اور توکل رکھنے والا ایک پکا مسلمان۔ وہ اپنے ایک چھوٹے سے پہاڑی کھیت پر محنت کرتا، اس میں فصل اگاتا اور گاؤں میں دوسرے کاشتکاروں کے کھیتوں میں بھی محنت مزدوری کرتا تھا، جس سے اس کے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ گھر کا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، لیکن وہ اس پر بھی اپنے رب کا شکر بجا لاتا۔ علی ایک عام سے پہاڑی گھر میں رہتا تھا، اپنے بوڑھے والدین اور دادی کے ساتھ۔ اس کے والد مناسب علاج میسر نہ ہونے کی وجہ سے بیمار رہتے تھے، جس وجہ سے گھر میں پریشانی تھی، اور یہی علی کی کل کائنات تھی۔ تو علی اپنے رب سے گڑ گڑا کے معافی کا طلبگار رہتا اور اپنے رب سے مدد مانگتا تاکہ اس کے والد صحت یاب ہو جائیں اور گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں۔ تو اب آتا ہے علی کی زندگی میں ایک زبردست ٹوسٹ، اور اس ٹوسٹ نے علی کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا، اور وہ ٹوسٹ تھا ایک جن زادی جس کا نام روحانہ تھا۔ روحانہ ایک رحم دل جن زادی تھی۔ وہ علی کو ایک بلند پہاڑ سے روز دیکھتی تھی۔ علی کی محنت اور شرافت کی وجہ سے روحانہ علی کی دیوانی ہو گئی۔ تو روحانہ نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا، علی، تمہارے رب نے تمہاری سن لی، اب تم اپنے صبر اور شکر کا پھل کھاؤ گے۔ اور پھر نوازشات کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح علی دیکھتا ہے کہ اس کے کمرے میں سونے چاندی اور نوٹوں کے ڈھیر لگے ہیں، اور سونا چاندی برسات کی طرح برس رہا ہے۔ یہ دیکھ کر علی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، لیکن یہ سب سچ تھا۔ علی خوشی سے چیخ اٹھتا ہے، کیونکہ علی کی زندگی اب بدل گئی تھی۔ اس کے رب نے اس کی سن لی۔ علی کی دادی بھی یہ حیران کن منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک رات نے علی کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ اب اس کے پاس عالیشان گھر، گاڑی، کھیت کھلیان، بینک بیلنس، قرض، دنیا کی ہر سہولت دستیاب تھی۔ اس کے والد بھی بہتر علاج سے صحت مند ہو چکے تھے، اور علی ایک خوش و خرم زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک رات جب علی پرسکون نیند کے مزے لے رہا تھا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت شکل اور نیلی آنکھوں والی عورت اسے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ علی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ علی بے اختیار جنگل کی طرف نکل جاتا ہے۔ علی کو جنگل میں ایک عورت نظر آتی ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، روحانہ تھی، اور یوں علی اور روحانہ کی پہلی ملاقات ہوتی ہے۔ پہلی ہی ملاقات میں دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، اور اس رات ڈھیروں پیار بھری باتیں ہوتی ہیں۔ اب ملاقاتوں کا یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ دونوں ندی کے کنارے بیٹھ کر ہنسی مذاق اور ڈھیروں پیار بھری باتیں کرتے ہیں۔ روحانہ تو دیوانی تھی ہی، علی بھی اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اپنے والدین کو سب حقیقت بتا دیتا ہے کہ روحانہ ایک جن زادی ہے اور علی اس سے اپنانا چاہتا ہے۔ اس کے والدین اس بات پر تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ علی اب روحانہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، تو روحانہ اسے بتاتی ہے، علی، اس کے لیے تمہیں ہماری دنیا میں آنا ہوگا، پھر ہی ہم مل سکتے ہیں۔
یعنی علی کو یہ دنیا چھوڑنی ہوئی۔ جب علی اس بات کا ذکر اپنے گھر اور فیملی والوں کے ساتھ کرتا ہے تو وہ سب اس پر چیخ اٹھتے ہیں کہ یہ کیسی حماقت ہے۔ علی بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے اور الجھن کا شکار ہے کہ اب کیا کرے۔ علی روحانہ سے کہتا ہے کہ حرام عورت کو وہ اپنے گلے نہیں لگا سکتا، اس کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو روحانہ کہتی ہے ٹھیک ہے علی، پھر میں تمہارا اس وقت تک انتظار کروں گی کہ جب تک تم یہ دنیا چھوڑ نہیں لیتے۔ علی اب 40 برس کا ہو چکا ہے، لیکن ملاقاتوں کا یہ سلسلہ اب بھی اسی طرح جاری ہے۔ علی کے گھر والے اس کی شادی پر بضد ہیں اور علی ان کو بتاتا ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، کسی اور کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کرتا۔ وقت گزرتا ہے، علی اور روحانہ آج بھی اسی طرح ملتے ہیں۔ اور روحانہ اپنی تنہائی کے ساتھی کا اپنی دنیا میں آج بھی منتظر